آج بھی جو حالات خراب چل رہے ہیں وہاں کا مسلمان ٹک ٹاک پر بزی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ان کے جذبوں کو ہم سلام کرتے ہیں، ان کے جذبوں پر ہم اپنی جانوں کو نچھاور اور قربان کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جوان بچہ ٹک ٹاک پر مشغول ہے، فیس بک کے ریلز بنانے میں مشغول ہے، آج پب جی میں چکن ڈنر میں مصروف ہے ہمارا بچہ، پب جی میں گھنٹوں ہمارے بچے ڈال رہے ہیں، اور وہاں کا چھوٹا چھوٹا بچہ باطل طاقتوں اور ظالم طاقتوں کے خلاف اپنی آوازوں کو اٹھا رہا ہے، ان کے خلاف گرچہ کہ وہ گنمیان ہوں گا، گرچہ کہ وہ بندوق کو تان کر ہوں گا، اس سامنے لکڑیوں کو تان کر، چھوٹے چھوٹے بچے پتھروں کو تان کر ان کے سامنے مد مقابل میں کھڑے ہوئے، کیوں؟ اس ایمانی جذبے کو لے کر، فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء اعظام کے جانثاروں، حضرات شہداء کرام کے فداکاروں، حضور سیدنا شمس الدین غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت و تعلق رکھنے والوں، حسب معمول حسب دستور سننے سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر تاجدار ختم نبوت حضور سرور کائنات فخر موجودات جناب سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود پاک کے نذرانے عقیدت کو پیش کریے، پڑھیے بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں و نوجوان ساتھیوں، اللہ کا کروڑ شکر کہ اللہ نے ہمیں ایسی امت سے نسبت، ایسی امت سے تعلق، ایسی امت سے ہمیں نسبت عطا فرمائی کہ اس امت کا مقام اور مرتبہ تمام امتوں میں افضل، تمام امتوں میں سب سے بہتر، اور خود قرآن کہتا ہے خیر کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں میں سے تم بہترین امت میں نکالے گئے ہو۔ اللہ کا کروڑ شکر کہ مولا نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، آپ علیہ السلام سے نسبت عطا فرمائی۔ ربیع الاول شریف کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم تسلسل کے ساتھ سن رہے ہیں۔ گزشتہ کئی جمعہ کے خطابات میں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کے مختصر
اور سیرت مبارکہ کے درخشاں پہلوؤں کو ہم نے سننے اور سنانے کی کوششیں کی۔ گزشتہ جمعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی جب ہوئی تو 40 سالہ عمر مبارک میں اللہ کے حکم سے حضور پاک نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ نبی کے اعلان فرمانے کی واقعے تک سیرت کے مختصر واقعات اور درخشاں پہلوؤں کو ہم نے گزشتہ جمعہ کے خطاب تک سنے ہیں۔ اب آج اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اسی ٹاپک کو چالو رکھتے ہوئے جہاں رکے تھے اسی کے آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا 40 سالہ عمر مبارک کے وقت۔ ہم نے اہل سنت والجماعت کا ایک متفقہ جو عقیدہ ہے اس عقیدے کے تعلق سے بھی ہم نے سنا، اور ہمیں معلوم بھی سیرت کے احادیث مبارکہ سے، قرآن کی آیتوں سے یہ عقیدہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی جو نبی ہوتا ہے وہ نبی ایک وقت کے بعد نبی نہیں بنتا، بلکہ نبی تو پہلے ہی سے نبی ہوتا ہے، نبی کو پہلے ہی منتخب کر لیا جاتا ہے، نبی کو پہلے ہی چن لیا جاتا ہے اور نبوت سے پہلے ہی سرفراز فرمایا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کو نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ اہل سنت والجماعت کا اس تعلق سے عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ مالکی ہو، چاہے وہ حنبلی ہو، چاہے وہ کسی بھی امام کی چاروں ائمہ میں سے کسی بھی امام کی تقلید کرنے والا ہو، یا کسی بھی طریق، چاہے قادری ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے نقش بندی ہو، چاہے کسی سہروردی ہو، الغرض جس سلسلے کا ہو یا جس امام کی اقتداء کرنے والا ہو، اہل سنت والجماعت کے پاس یہ عقیدہ متفقہ طور پر عقیدہ ہے کہ نبی نے 40 سال کی عمر میں اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ نبی بنے نہیں۔ قرآن مجید کے ایک آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے عالم ارواح میں، ابھی دنیا بنی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل عالم ارواح میں، بلکہ ہزاروں سال دنیا کی پیدا ہونے سے پہلے تمام نبیوں کی ارواح کو جمع کیا، تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ نبیوں سے عہد لیتا ہے۔ کیا عہد لیتا ہے؟ کہ جب تمہارے پاس نبی آئے، جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا، اور کب؟ دنیا بنے بعد، یا تمام نبی دنیا میں آنے کے بعد تمام نبیوں کو جمع کر کے نہیں، بلکہ ابھی دنیا تو بنی ہی نہیں، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہ ہوئی، عالم ارواح میں، روحوں کے عالم میں مولا نے تمام نبیوں کی ارواح کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ نے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب دوں، جب میں تمہیں حکمت دوں، جب تمہیں میں کتاب اور حکمت نبوت سے سرفراز کروں، ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک رسول آئیں گے۔ اللہ کس کو کر رہا ہے؟ کس کو جمع کیا؟ انبیاء کے روحوں کو جمع کیا گیا، انبیاء کے ارواح کو جمع کر کے اللہ ان سے وعدہ لے رہا ہے۔ حالانکہ نبی ہوتا کیا ہے؟ نبی تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، نبی کوئی غلطی نہیں کرتا، نبی سے کوئی گناہ کا کام نہیں ہوتا، نبیوں کو اللہ نے جو کہا بس وہ وہی کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، اللہ نے نبیوں کی روحوں کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد ان سے وعدہ لے رہا ہے۔ وعدہ کیا لے رہا ہے؟ کہ ذرا بتاؤ، جب تمہیں میں حکمت عطا
عطا کروں، میں جب تمہیں نبوت عطا کروں، میں جب تمہیں کتاب دے دوں، تو اس کتاب دینے کے بعد، سنو، کتاب دینے کے بعد، نبوت سے سرفراز کرنے کے بعد تمہارے پاس ایک رسول آئیں گے، مصدقا لما معکم، تمہارے پاس ایک رسول آئیں گے، ثم جاءکم رسول، قرآن کہتا ہے کہ تمہارے پاس پھر رسول آئیں گے، تو رسول آنے کے بعد کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے؟ کیا تم ان کی مدد کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کیا تم ان کی مدد کرو گے؟ کیا تم ان کی رسالت کو مانو گے؟ تمام انبیاء نے کہا، کب کہے؟ ابھی دنیا میں نہیں آئے، عالم ارواحی میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہے، اللہ وعدہ لے رہا ہے، اللہ عہد لے رہا ہے، اللہ میثاق لے رہا ہے کہ نبیوں، جب تمہارے پاس میرا رسول آئے گا، جب تمہارے پاس میرا نبی آئے گا، میرا محبوب جب تمہارے پاس آئے گا، تو کیا تم اس کی تصدیق کرو گے؟ کیا تم اس کی رسالت کو مانو گے؟ کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے؟ کیا تم ان کی مدد کرو گے؟ تو تمام نبیوں نے کہا، قالوا فاخذتم علی ذلکم مصری، تو اللہ کہتا ہے کہ نبیوں نے کہا ہاں ہم مولا کریں گے، تو اللہ نے چھوڑ نہیں دیا، اللہ نے کہا اس بات پر اقرار کر لو، اس بات پر عہد کر لو، اس بات پر وعدہ کر لو۔ تمام نے وعدہ کیا، قالوا اقررنا، اللہ نے پوچھا قالوا اقررنا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ تمام نے کہا ہاں ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ نبی ہے نا جی، نبی تو بول دیا، نبی نے جو کہا تو کہا، نبی بھی اپنی بات سے ہٹتے ہیں کیا؟ نہیں، لیکن مولا کو منظور تھا حبیب کبریا کی، اپنے محبوب دو عالم کی، اپنے حبیب کی شان و شوکت کو بتلانا مولا کو مقصود تھا، تو نبیوں نے کہا کہ مولا ہاں ہم ایمان لائیں گے، ہاں ہم ان کی مدد کریں گے، ہاں ہم ان کو مانیں گے۔ اس کے باوجود مولا نے کہا کہ تم اس بات پر عہد کرو، تم اس بات پر وعدہ کرو۔ اسی پر اکتفا نہیں، مولا نے مزید آگے کیا کیا؟ مولا نے کیا آپس میں ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، وقت کم و بیش 1,24,000 انبیاء تمام کے تمام موجود ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کا گواہ بنایا جا رہا ہے کہ تم محمد الرسول اللہ کی رسالت کو ماننے کا، ان کی مدد کرنے کا، ان کی تصدیق کرنے کا جو تم نے وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ تو کیے ہو، وعدے کے ساتھ ساتھ اب آپس میں ایک دوسرے کے گواہ بھی بن جانا۔ اور اسی پر مولا نے اکتفا نہ کیا، بلکہ اللہ آگے مزید فرماتا ہے تو وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پر گواہ ہوں۔ اللہ خود فرما رہا ہے نبیوں، تم نے اس بات کا جو وعدہ لیا کہ محمد مصطفیٰ کی رسالت کو مانو گے، اس کی تصدیق کرو گے، اس کا اقرار کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، تم نے جو اقرار کیا، اس پر وعدہ کیے، اب آپس میں ایک دوسرے کے گواہ بن گئے، اب میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پر گواہ ہوں۔ کون بول رہا ہے؟ کوئی خطیب نہیں، کوئی سنی عالم نہیں بول رہا، کوئی سنی مسجد کا امام نہیں بول رہا ہے، بلکہ آیت کریمہ قرآن کی ہے۔ اللہ نے سب نبیوں کو جمع کیا اور مصطفیٰ کی نبوت پر، مصطفیٰ کی رسالت پر ایمان لانے کے تعلق سے، مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دینے کے تعلق سے عالم ارواح میں دنیا بننے سے پہلے تمام نبیوں سے وعدہ لیا گیا۔ اب آپ یہ کہیں 1400 برس کے بعد کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ نبی 40 سال کے بعد بنے، نبی 40 سال کے بعد بنے، تو عزیزان محترم بات سمجھ میں آئے گی بات؟ 40 سال کے بعد نبی بنے، اور ادھر اللہ نے نبوت کا اعلان تو پہلے ہی سے فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت کے مقام و مرتبے کو، آپ کی شان و شوکت کو، آپ کی عظمت کو، آپ کے مرتبے کو پہلے ہی سے بتایا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ نہ ہوتے تو دنیا کی کوئی شے نہ ہوتی، یہاں تک کہ اگر نبی نہ ہوتے تو لوگ خالق کو بھی نہیں پہچانتے، لوگ اللہ کو بھی نہ جانتے۔ تو عزیزان محترم، تو متفقہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، کیا عقیدہ؟ کہ مصطفیٰ جان رحمت نے 40 سال کی عمر مبارک میں اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ عقیدے کی بات ہے، بنیادی بات ہے، بنیادی عقیدے کی بات ہے، اس میں گڑبڑ نہیں کرنا، گڑبڑ کرے ضلالت اور گمراہی کا راستہ، ذرہ برابر بھی اس میں گڑبڑ نہیں کرنا۔
وہ لوگ شان مصطفیٰ کی شان کو گھٹانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو 40 سال کے بعد نبی بنے۔ اگر وہی لوگوں سے جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، عقیدے کی بات ہے نا تو کھل کے بھی ہونی چاہیے، بنیادی عقیدہ ہے نا، بنیادی عقیدہ ہے بھائی، بنیادی عقیدہ ہے، تو بنیادی عقیدہ بنیادی طور پر عام مسلمانوں کو عام انداز میں سمجھ میں آنا بھی چاہیے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، عیسائی کس کو مانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی مانتے ہیں، جس کو ہم کرسچن کہتے ہیں، نصارہ جس کو کہتے ہیں، ہے نا؟ تو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ہے نا؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، ہر مسلمان اس کو مانتا بھی ہے، ماننا بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور غروب قیامت کے قریب آپ آئیں گے۔ اگر کوئی عیسائی ان لوگوں سے یہ سوال کرے کہ تم تو تمہارے نبی کو نبیوں کا امام کہتے ہو، تم تو تمہارے نبی کو نبیوں کا امام کہتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے نبی محمد مصطفیٰ نبیوں کے سردار ہیں، اور ہمارے نبی جو ہے عیسائی کہہ رہا ہے، عیسائی سوال کر رہا ہے کن لوگوں سے؟ ان سے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، تو ہمارے جو نبی عیسیٰ ہیں، عیسیٰ روح اللہ جو ہمارے نبی ہیں، یہ تو نبی اس وقت نبی بنے جب یہ گود میں تھے۔ خود تمہارا قرآن کہتا ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ابھی ماں کے گود میں ہیں، کہہ رہے ہیں، ابھی پیدا ہوئے گود میں ہیں، کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ تو ہم عیسائی یہ سوال کہہ رہا ہے کہ ہم عیسائی ہمارے نبی کو، ہمارے رسول کو پیدا ہوتے ہی نبی جانتے ہیں، اور تم تمہارے نبی کو امام، نبیوں کا امام کہتے ہو، تو نبیوں کا امام تو عیسیٰ کے بھی امام ہوئے، تو عیسیٰ نبی بچپن میں نبی بنے، عیسیٰ جو نبی ہے ابھی گود ہی سے نبی بنے، نبی بن کر عیسیٰ نبی پیدا ہوئے، تو تم جس کو نبی کہتے ہو، امام الانبیاء کہتے ہو، اور تم انہی کے تعلق سے یہ کہتے ہو کہ 40 سال کے بعد نبی بنے۔ تو امام جو ہوتا ہے، امام کا مرتبہ اور بڑا ہوتا ہے دیگر سے، نبی کا مرتبہ اور امام الانبیاء کا مرتبہ بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ نبی ہو کر آپ بچپن میں نبی بن جائے، اور مصطفیٰ امام الانبیاء ہیں، اور یہ بات کو صرف ہم نہیں، انہوں بھی مانتے، آزو بازو کے سب لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہر نبیوں کے سردار ہے، امام الانبیاء جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور کہتے بھی ہیں نبی، عام نبی بچپن میں نبی بنے، امام الانبیاء کے تعلق سے تم یہ کہتے ہو کہ 40 سال کے بعد نبی بنے۔ بات سمجھ میں آئے گی؟ نہیں۔ تو عزیزان محترم، اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ اور بنیادی عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا بول رہے ہیں آپ لوگ؟ آئی نہیں ہے؟ ایک ہی جواز آ رہی خالی، ایسا نہیں ہونا نا بھائی، آپ لوگ سمجھ رہے کیا نہیں سمجھ رہے میرے کو معلوم ہونا نا، یہ ایک بنیادی عقیدے کی بات ہے نا بھائی، سمجھ میں آئی کیا؟ ابھی بھی 2 جواز آئے، بات سمجھ میں آئی تو بولو، ہاں آئی بول کے بولو زور سے، کچھ پیسے بھی سے نہیں لگتے، نہ میں آپ کو چندہ مانگ رہا ہوں، نہ پیسے مانگ رہا ہوں، کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، میں بس یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں نے جو بولا وہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ۔ تو یہ عقیدے کی بات ہے، اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقیدے۔ اور یہ بات کو میں اتنی وضاحت کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس بات میں لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں نا، بچے کو کیا معلوم جی، بچے کو جو بتائے انہیں وہی معلوم کر لیتا، انہیں وہی ذہن میں بٹھا، اسی سے نا بچے کو بولے ارے فلاں ہیرو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، 10 بار اس کے کان میں ایک آواز چلے گئی، انہیں وہی سمجھتا، حالانکہ انہیں ڈاکو ہوں گا، ڈکیٹی ہوں گا، لوگوں کو پریشان کراؤں گا، لوگوں کی زندگیاں کراؤں گا، لیکن ایک بار اس کو بول دیے بس۔ آج کیا ہو رہا معلوم؟ ہمارے عثمان آباد کے اندر ایسا ہو رہا، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے، یہ بات بٹھائی جا رہی ہے
یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ نبی 40 سال کی عمر میں نبی بنے، تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس لیے میں اس بات کی بار بار وضاحت کر رہا ہوں، نبی 40 سال کی عمر میں نبی بنے نہیں، بلکہ نبی نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمائے 40 سال کی عمر مبارک میں۔ اور کیسا اعلان فرمائے؟ مکہ المکرمہ کا اس وقت کا جو میڈیا پوائنٹ تھا، اس میڈیا پوائنٹ کو آپ نے استعمال کیا۔ ایک ہمارے پاس مسلمان دو طرح کے ہیں، ایک مسلمان وہ جو کیا کرتا، تمام چیزوں کو استعمال کرنا ہے، ایک سوشل میڈیا کا استعمال کرنا، ایک بولے گا کرنا ہے استعمال، ایک بولے گا نہیں بالکل استعمال کرنا ہی نہیں ہے، اس کا اختلاف ہے، کرنا ہی نہیں۔ مصطفیٰ جان ایک وہ ہیں جو سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے، ہمارے بچے استعمال کریں گے، لیکن استعمال کے ساتھ ساتھ غلط چیزیں، بے حیائی کے، بے پردگی کے، بدکاری کے، زناکاری کے، لوگ میں گزشتہ جمعہ بھی اس تعلق سے اشارتاً کہہ کر آگے بڑھا ہوا ہوں۔ تو عزیزان محترم، میڈیا کو استعمال کرنا ناجائز نہیں ہے، کوئی عالم، کوئی مفتی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میڈیا کا استعمال کرنا ناجائز ہے یا گناہ کا کام ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمانے کے لیے عرب کے اندر بھی میڈیا پوائنٹ تھے، پرانے دور میں بھی میڈیا پوائنٹ تھے، پرانے دور میں بھی میڈیا پوائنٹ ہوا کرتے تھے، طریقے الگ تھے، راستے الگ تھے، ایجادات الگ تھے۔ مکہ کے اندر میڈیا کا طریقہ کیا تھا؟ مکہ المکرمہ میں ایک پہاڑ اور اس پہاڑ کا ایک خاص جگہ مقرر تھی، جب کسی کو کوئی بات کہنی ہوتی، آج کیا ہوتا، کوئی اعلان ڈالنا ہے یا کوئی بات لوگوں تک خبر پہنچانی ہے تو کیا کرتے؟ فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، الغرض میڈیا کا استعمال ہوتا ہے، اس کا سہارا لیا جاتا ہے۔ عرب کے اندر اس وقت کا میڈیا کیا تھا؟ اس وقت کا میڈیا یہ تھا کہ اس وقت مکہ المکرمہ میں ایک جگہ مقرر بنائی ہوئی تھی، اور اس مقررہ جگہ پر جس کو خبر دینا ہوتا، جس کو اعلان کرنا ہوتا، جس کو کچھ کہنا ہوتا، اس مقررہ جگہ پر جاتا اور جا کر کہتا۔ بات اگر بہت پتے کی ہوتی، بات اگر بہت زیادہ ضروری ہوتی، تو وہ اعلان کرنے والا اس جگہ پر کھڑے ہوتا، اپنے کپڑوں کو نکالتا اور کپڑوں کو نکال کر لوگوں کی طرف پھینک دیتا۔ اب لوگ دیکھنے والے سمجھ جاتے کہ اس کے پاس بہت زیادہ اور بہت اہم نیوز اس کے پاس ہے، بہت زیادہ اس کے پاس بہت زیادہ ضروری بات اس کے پاس ہے۔ تو اس طرح کا اس وقت میڈیا کا طریقہ تھا لوگوں کو بات پہنچانے کا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوائنٹ کو استعمال فرمائے، کب؟ اعلان نبوت کے وقت۔ اعلان نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے وقت پیارے مصطفیٰ علیہ السلام اس پوائنٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، اور زمانے کا دستور کیا تھا؟ کپڑوں کو نکالنا اور بڑھنا جسم کے ساتھ، اس بات کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ مصطفیٰ نے اس جگہ کا استعمال کیے، لیکن وہ جو رواج تھا، کیا رواج تھا؟ فحاشی کا رواج، وہ جو رواج تھا ننگے پنے کا رواج تھا، مصطفیٰ نے اس کو اختیار نہیں کیے، بلکہ آپ اس جگہ کا تو استعمال کیے، اس جگہ پر تو آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ تو مسلمانوں، ہمیں اس سیرت کی اس واقعے سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ وقت کے ضرورتوں کو، وقت کے میڈیا کو، وقت کے پوائنٹوں کو آپ استعمال کرو، لیکن فحاشی، شریعت نے جن چیزوں کو منع فرمایا ان چیزوں کو ترک کر کے مصطفیٰ کی سیرت کے اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ فحاشی اور عیاری کے کاموں کو کر کے نہیں، بلکہ ان چیزوں کو اپناؤ شریعت کے تقاضوں میں رہ کر، شریعت کے حدود میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ تو عزیزان محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا 40 سال کی عمر مبارک میں۔ ابتدا میں اعلان فرمانے سے پہلے ابتدائی جو دور رہا، اعلانیہ طور پر نہیں بلکہ تبلیغ اسلام کا جو دور رہا، ابتدائی دور، بالکل ابتدائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے تحت مصطفیٰ جان رحمت نے سب سے پہلے اپنے اقربا کو، اپنے رشتہ داروں کو دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ دی۔ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا اعلانیہ طور پر لوگوں کو بلایا جائے۔ اب اعلانیہ طور پر دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا گیا۔ اب دین اسلام کی طرف جب بلائے
آپ نے گزشتہ خطابات میں سیرت کے ان واقعات میں سنے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ نے نبوت کے اعلان سے پہلے ہی موحدین عرب جو تھے ان سے گہرا تعلق تھا اور ان سے دوستی تھا. ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر آپ نے گزشتہ خطاب میں سنے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کا ان لوگوں سے جو دین ابراہیم پر تھے ان سے تعلق پہلے ہی سے تھا، گنے چنے لوگ تھے. اب اعلان نبوت فرمانے کے بعد روایتوں میں بیان فرمایا گیا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے آزاد مردوں میں. بچوں میں مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات مبارکہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے مصطفیٰ کی پہلی بیوی، اور ان کے تعلق سے آپ نے گزشتہ خطاب میں ان کے تعلق سے سیرت میں سنے. اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو قبول کیا. اب اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد اسلام کی تبلیغ کا کام شروع ہوا، اسلام کو پھیلانے کا کام شروع ہوا، اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کا کام شروع ہوا. اب جب اسلام لوگوں تک پہنچایا، لوگوں تک پھیلایا جانے لگا، اب اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو اس وقت ایک سخت اور شدت کا وقت مسلمانوں کے اوپر آیا. مسلمانوں کے اوپر شدت کا وقت آیا، شدت کا وقت، بہت سختی کا وقت آیا. کیا؟ جو اسلام قبول کیے کفار مکہ کی طرف سے اب ان کو ستایا جانے لگا، ان کو پریشان کیا جانے لگا. کس طرح پریشان کیا جانے لگا؟ روایتوں میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت یہ مکہ المکرمہ کے تاجر گھرانے سے ان کا تعلق تھا، مالدار گھرانے سے ان کا تعلق تھا. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کو قبول کیا تو اسلام کو قبول کرنے کے بعد ان کا خود سگا چچا آپ کو کھجور کی جو چٹائی ہے اس چٹائی میں لپیٹ دیتا اور لپیٹ کر چٹائی کے ایک منہ کو بند کر دیتا اور ایک طرف سے دھواں اس کے اندر چھوڑ دیا جاتا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے آپ نے سنا، امام العشاق ہے حضرت بلال حبشی، عاشقوں کے امام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. غلام تھے، امیہ نامی مکہ کے ایک سردار کے غلام تھے. جب انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا، اب ان کو بھی ستایا جائے. کس طرح ستایا؟ روایتوں میں آتا ہے آپ کو ننگی پیٹھ، عرب سعودی عرب کی گرمی ہے، آج عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا جاتا ہے، حالانکہ آج فرشیوں میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، ہر طرح کی سہولت ہے، باوجود اس کے عمرہ کرنے کے لیے جانے والا پریشان ہو رہا ہے. کیا گرمی ہے، کیا دھوپ ہے، کیا پریشانی ہوتا بھی ہے، واقعی میں ہے بھی. آپ ذرا تصور کریے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ننگی پیٹھ ریگستان کی ریت پر عین گرمی کے دوپہر کے وقت میں بلال حبشی کو ننگی پیٹھ زمین پر لٹایا گیا، سینے پر وزنی پتھر رکھا گیا اور کہا گیا، آپ کا آقا امیہ کہتا ہے کہ بلال دین اسلام کو چھوڑو، محمد مصطفیٰ کے خدا کو جو مانے ہو اس نئے دین کو چھوڑو، ہم تمہیں آزادی دے دیں گے. بلال حبشی احد کا نعرہ لگاتے ہیں، اللہ احد، ایک اللہ کے ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں، ایک اللہ کو ماننے کا نعرہ لگاتے ہیں. الغرض عزیزان محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد 13 سال مکہ میں رہے. مکہ میں 40 سال کی عمر میں نبی ہونے کا اعلان فرمائے. نبوت کے اعلان کے بعد مکہ میں 13 سال رہے، اور ان 13 سال میں طرح طرح سے مسلمانوں کو خود مصطفیٰ جان رحمت کو ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی. آپ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ کے جسم مبارک پر کچرے کو ڈالا گیا. آپ جس راستے سے گزر رہے ہیں اس راستے پر کانٹوں کو بچھایا گیا. آپ راستے سے گزر رہے ہیں، راستے میں گڑھا کھودا گیا، اس کے اوپر ہموار کیا گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف پہنچے. آپ مکہ المکرمہ کے شہر میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے جسم مبارک پر اونٹ کی وزنی اوجڑی کو ڈالا گیا. آپ کو آپ کے تعلق سے نعوذ باللہ برے برے القابات، کسی نے ساحر کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، الغرض ہر طرح سے ستایا گیا. حضرت ابو طالب کی پرورش اور تربیت میں تھے. آپ کے دادا کے انتقال کے بعد حضرت ابو طالب کے پاس کفار مکہ پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کہتے ہیں کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ اور سمجھا کر کہو کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ مکہ کی سرداری اگر وہ چاہتے ہیں تو ہم انہیں مکہ کی سرداری دے دیں گے،
بس اتنا کرے کہ جو نیا دین لائے ہیں اس کی تبلیغ کرنا چھوڑ دے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں ان کے پاس مال ہو تو ہم مکہ شہر کے اندر سب سے زیادہ مالدار ہم انہیں بنا دیں گے، اب بس انہیں دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دے۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ مکہ میں کسی خوبصورت عورت کی طرف بس اشارہ کر کے کہہ دے کہ ہمیں اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا نکاح اس سے کرا دیں گے۔ الغرض اس طرح کی تمام باتیں ان لوگوں نے کہی۔ حضرت ابو طالب جب مصطفیٰ جان رحمت کے پاس پہنچنے کے بعد حضرت ابو طالب نے قریش کا یہ معرضہ پیش کیا کہ قریش ایسا ایسا کہتے ہیں، مکہ کے سردار اس طرح میرے پاس آئے تھے، یہ کہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کہ اگر سرداران مکہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی اگر لا کر رکھ دے تو میں اسلام کی تبلیغ کرنے سے خود کو روکنے والا نہیں ہوں، میں اسلام کی تبلیغ سے اور دین اسلام کو پھیلانے سے روکنے والا نہیں ہوں خود کو، اگرچہ کہ وہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند، تم مالدار کی کیا بات کرتے ہو، مال دولت کی کیا بات کرتے ہو، خوبصورتی حسن و جمال کی کیا بات کرتے ہو، ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج بھی اگر لا کر رکھ دے تو میں دین اسلام کی تبلیغ کرنے سے رکنے والا نہیں۔ عزیزان محترم، الغرض دین اسلام کی تبلیغ ہوتے رہی، ترویج و اشاعت ہوتے رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 6 سال کے بعد، اعلان نبوت کے 6 سال کے بعد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ سن 6 نبوی جس کو کہتے ہیں، اعلان نبوت کے 6ویں سال میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قبول کیا۔ 39 اس وقت مسلمان مکہ میں تھے، 40واں ہونے نہیں دوں گا اس ارادے سے عمر فاروق نکلے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، تلوار نکالے ہوئے ہیں اور نکلے ہیں کیا ارادے سے؟ 40واں مسلمان ہونے نہیں دوں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت اس وقت حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، مسلمانوں کا پہلا مدرسہ، پہلا مکتب، پہلا دینی درسگاہ ادارے ارقم میں آپ اس وقت تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، وہ تمام واقعہ تفصیل سے آپ نے بارہا سنے ہیں۔ حضرت عباس بھی ہیں، حضرت وہاں پر پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جان رحمت کے سگے چچا، انہوں نے ابھی اسلام کو قبول کیے ہیں، تو وہ بھی ہے۔ اب مکہ المکرمہ کے اس گھر کے اندر لوگوں نے جب دیکھا عمر تلوار کے ساتھ آئے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کو کہا، آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں کہ آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آئے تو آئیں، ٹھیک ہے، اگر کچھ غلط ارادے سے آئے ہیں تو عمر کی تلوار ہی سے ہم انہی کے سر کو تن سے جدا کریں۔ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس باب کو کھٹکھٹایا گیا۔ حضرت عمر فاروق گھر میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے پر نظر پڑی، مصطفیٰ مراد رسول ہے عمر فاروق۔ مصطفیٰ جان رحمت نے دعا فرمائی تھی کہ عمر کے لیے اللہ سے دعا فرمائی تھی کہ مولا عمر کے ذریعے اسلام کو ہدایت اور اسلام کو تقویت اور اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 10 بازے میں داخل ہوئے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت اپنے جگہ سے اٹھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عمر فاروق کے دوش مبارک کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں، کہتے ہیں عمر کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ بس اتنا کہنا تھا، عمر فاروق کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ ارادے سے آئے تھے 40واں ہونے نہیں دوں گا، خود 40ویں مسلمان بن جاتے ہیں۔ اور اسی کیفیت کو بانی جامع نظامیہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، نہ خنجر پاس ہے ان کے نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں، مگر ابرو کے جنبش میں عجب تاثیر رکھتے ہیں۔ نہیں رہتا ہے دل قبضے میں ان کی ہم کلامی سے، نہیں معلوم باتوں میں وہ کیا تسخیر رکھتے ہیں۔ جنبش ہلی، بات جملہ نکلا، الفاظ نکلے، عمر تھے فاروق اعظم بن گئے۔ عمر 40واں نہیں ہونے دینے کے ارادے سے آئے تھے، خود 40ویں مسلمان بن گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے ایسے جوش سے نعرہ لگایا کہ مکہ کے ہر گھر تک نہ اس نعرے کی آواز پہنچی۔ اللہ کے رسول دعا فرمائے، مولا عمر فاروق کے ذریعے اسلام کو تقویت، طاقت اور قوت عطا فرما۔ اور طاقت اور قوت ایسی عطا ہوئی کہ اسی عمر فاروق کے شہزادے امام ربانی امام احمد فاروقی سرہندی جو ہندوستان کے سرزمین پر جب دین الہی نے اکبر بادشاہ نے دین الہی کے فتنے کو لایا، اس وقت میں تو ہوا دین الہی کا فتنہ جب اکبر بادشاہ نے ہندوستان میں لایا تو آپ ہی کے شہزادے فاروق اعظم امام احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرہند پنجاب کی سرزمین سے اس فتنے دین الہی
یعنی اکبر بادشاہ نے جو نیا دین لایا تھا اس کے فتنے کی سرکوبی فرمائی۔ تو آج سے 150 سال پہلے جن کی آج یوم ولادت ہے، امام محمد انوار اللہ فاروقی، حیدرآباد کے سرزمین سے جب قادیانیوں کا فتنہ نکلا تو امام آدم انہی کے شہزادے فاروق، حضرت عمر فاروق کے شہزادے امام ربانی شیخ الاسلام والمسلمین الحافظ الامام محمد انوار اللہ فاروقی نے آج سے 150 سال پہلے اس فتنے کی سرکوبی فرمائی۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ نے دین اسلام کو اس طرح طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ سن 7 نبوی میں یعنی اعلان نبوت کے 7ویں سال میں شعب ابی طالب نامی پہاڑ پر پیارے مصطفیٰ اور قریش کے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ کس لیے؟ دین اسلام نہ پھیلے، دین اسلام کی تبلیغ نہ ہو، اس ارادے سے شعب ابی طالب کے وادیوں میں پیارے مصطفیٰ اور خاندان قریش کا بائیکاٹ کیا گیا۔ 3 سال تک نہ کچھ بائیکاٹ، معاشرتی مقاطعہ اس کو کہتے ہیں، سوشل بائیکاٹ جس کو ہم سمجھتے ہیں، مکمل طریقے سے بائیکاٹ کیا گیا، لینا دینا نہیں، خرید و فروخت کرنا نہیں، رشتہ داری نہیں کرنا۔ 3 سال تک پیارے مصطفیٰ کا اور آپ علیہ السلام کے خاندان کا اور اس وقت کے ماننے والے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ شعب ابی طالب کے پہاڑ کے دامن میں مصطفیٰ جان رحمت نے 3 سال تک گزارے گئے۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال میں معاہدہ ختم ہوا۔ اس کا واقعہ تفصیلی طور پر ہے۔ جو معاہدہ لکھ کر لٹکایا گیا تھا کعبے کی دیوار پر، اس کو دیمک نے کھا لیا۔ مصطفیٰ نے پہلے ہی بتلا دیا کہ جاؤ، تم نے جو معاہدہ رکھا ہوا ہے اس معاہدے کو دیمک نے کھا لیا ہے۔ الغرض اعلان نبوت کے 10ویں سال میں اس 3 سال تک معاشرتی مقاطعہ رہا۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال میں یہ جو بائیکاٹ کیا گیا تھا وہ خاتمہ ہوا 3 سال کے بعد۔ اس کے بعد پھر 3 سال پیارے مصطفیٰ مکہ میں رہے۔ اعلان نبوت کے 13 سالہ زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں رہے۔ اللہ کے حکم سے ہجرت کا حکم ہے مدینے تک۔ اسلام مصطفیٰ جان رحمت مکہ میں تھے لیکن اس کی تبلیغ مدینے تک پہنچا چکے تھے، مدینے میں مسلمان پہنچ چکے تھے۔ اب بس انتظار تھا پیارے مصطفیٰ کا مدینہ شہر آنے کے لیے۔ اس وقت مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا۔ یثرب اس وقت اس کا نام تھا، مدینۃ النبی اس کا اصل نام ہے، نبی کا شہر۔ ہجرت فرما کر جب گئے تو وہ مدینۃ النبی، نبی کا شہر بن گیا۔ اب بول چال کے حساب سے مدینہ بن گیا۔ تو عزیزان محترم، ہجرت کا واقعہ انشاءاللہ آپ آئندہ جمعہ سنیں گے۔ ہجرت کے بعد اور 1 سال مسلمان ہجرت فرمانے کے بعد 53 سال پیارے مصطفیٰ کی ظاہری عمر مبارک تھی۔ نبوت کے 13 سال کے بعد عمر مبارک 53 سال کی عمر مبارک میں پیارے مصطفیٰ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائے۔ 1 سال مدینہ میں رہے، پھر ہجری سال وہاں سے شروع ہوا۔ ہجری سال شروع ہونے کے بعد عزیزان محترم سن 2 ہجری میں مسلمانوں کا قبلہ اس وقت تک مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ مسجد اقصی جو فلسطین کے اندر آج، جہاں پر آج نہیں بلکہ برسہ برس سے فلسطین اور مسجد اقصی کے لیے مسلمان اور راہ حق پر چلنے والے اس کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی جانوں کو نچھاور اور قربان کر رہے ہیں۔ تو سن 2 ہجری تک مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصی رہا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بیت اللہ، کعبۃ اللہ کی دیوار کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو سن 2 ہجری سے پہلے تک مسلمان مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز کو پڑھا کرتے تھے، اسی لیے کہتے ہیں مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصی ہے۔ اور فلسطین جو ہے آج وہاں پر جو ظلم و ستم مسلمانوں کے اوپر ہو رہے ہیں، فلسطینیوں کے اوپر جو ہو رہے ہیں، یہ اہل حق چلنے والے مسلمان ہو، فلسطین کے لوگ ہیں، اسرائیل کی طرف سے آج سے نہیں، آپ دیکھیے اسرائیل کا آج سے کچھ سال پہلے کا آپ اس کے نقشے کو دیکھیے، اس کے میپ کو دیکھیے اور فلسطین کے میپ کو دیکھیے تو فلسطین پہلے بہت بڑا تھا، اسرائیل بہت چھوٹا تھا، لیکن اسرائیلیوں نے ظلم کرتے ہوئے فلسطین پر قبضہ کیے ہوئے، اور آج بھی جو حالات خراب چل رہے ہیں وہاں کا مسلمان ٹک ٹاک پر بزی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ان کے جذبوں کو ہم سلام کرتے ہیں، ان کے جذبوں پر ہم اپنی جانوں کو نچھاور اور قربان کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جوان بچہ ٹک ٹاک پر مشغول ہے، فیس بک کے ریلز بنانے میں مشغول ہے،
آج پب جی کھیلنے، پب جی میں چکن ڈنر میں مصروف ہے ہمارا بچہ، پب جی میں گھنٹوں ہمارے بچے ڈال رہے ہیں، اور وہاں کا چھوٹا چھوٹا بچہ باطل طاقتوں اور ظالم طاقتوں کے خلاف اپنی آوازوں کو اٹھا رہا ہے، ان کے خلاف گرچہ کہ وہ گنمیان ہوں گا، گرچہ کہ وہ بندوق کو تان کر ہوں گا، اس سامنے لکڑیوں کو تان کر، چھوٹے چھوٹے بچے پتھروں کو تان کر ان کے سامنے مد مقابل میں کھڑے ہوئے، کیوں؟ اس ایمانی جذبے کو لے کر، فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے۔ تو عزیزان محترم، سن 2 ہجری میں مسلمانوں کا قبلہ بدلا، فلسطین یہ مسلمانوں کے لیے ایک، اور یہی نہیں صرف قبلہ اول ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی اسلام اور مسلمانوں کی پرانی تاریخ رہی ہے فلسطین سے، ہر نبیوں کا گزرگاہ ہوا ہے فلسطین۔ معراج کے موقع پر پیارے مصطفیٰ نے امامت فرمایا ہے تمام نبیوں کی فلسطین مسجد اقصیٰ کے اندر، وہی مسجد اقصیٰ کو خاص طور پر لے جایا گیا ہے پیارے مصطفیٰ کو معراج کے موقع پر۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی، اسلام کی مسجد اقصیٰ سے کئی تاریخ ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے بچوں کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے مسجد اقصیٰ کیا ہے، مسجد بابری کیا ہے، گیان واپی مسجد کا جو معاملہ چلا، ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، یہ باتیں پہنچنی چاہیے۔ یاد رکھیے، خالی موبائل دلا کر سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے ہیروز اور دنیا کے پیسوں پر ناچنے والے ایکٹروں کو آپ ان کو معلومات دینا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تاریخ، اسلام کی تعلیمات، اسلام کے ماننے والوں کی قربانیاں، ان کی جانثاریاں، ان کے جذبہ ایثار اپنے بچوں تک پہنچانا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں بچائیے مسجد اقصیٰ کیا ہے۔ عام طور پر اس سے پہلے بھی کہا پیلی گنبد کو مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں، نہیں ہے وہ پیلی، مسجد اقصیٰ اصل میں وہ نہیں ہے۔ آپ بتائیے مسجد اقصیٰ مسلمان بچوں، اپنے بچوں کو کیا ہے، اصل مسجد اقصیٰ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا تعلق کیا ہے، اور وہاں کے لوگ کیوں اپنی جانوں کو اس طرح سے قربان کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، 14 سال تک مسلمان ظلم کو برداشت کرتا رہا، جتنے ظلم آئے، جتنے ظلم ہوئے، ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی، مسلمان برداشت کرتا رہا۔ لوگ بولتے ہیں نا تلوار کے زور پر اسلام پھیلا، نہیں، اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اخلاق اور کردار کے زور پر پھیلا، مصطفیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں پھیلا۔ تلوار ہم نے اٹھائے، کب اٹھائے؟ سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم آیا، اعلان نبوت کا اعلان کرنے کے 14 سال کے بعد سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم آیا۔ اب تلواریں اٹھاؤ۔ غزوہ بدر پہلی جنگ ہوئی، کیوں ہوئی؟ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے۔ تو ہم نے جو تلواریں اٹھائی، اسلام نے جو تلوار کو اٹھانے کا حکم دیا، ظلم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ظلم کے خلاف تلوار اٹھانے کا اسلام نے حکم دیا۔ مسلمانوں کو لوگ دہشت گرد کہتے ہیں، مسلمانوں کے تعلق سے آتنکوادی کے لوگوں نے آتنکواد، دہشت گرد، ٹیررسٹ کو مسلمان اور اسلام سے جوڑا ہوا ہے۔ نہیں، مسلمانوں نے 14 سال تک تو ظلم کو برداشت کیے ہیں، مسلمانوں نے ظلم کے خلاف تلواروں کو اٹھائے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مسلمانوں کو 14 سال تک مسلمانوں نے برداشت کیے۔ اب اس کے بعد جب ظلم حد سے زیادہ بڑھا تو اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ ظلم کو سہتے رہو، ظلم کو سہتے رہو، بس ہم کچھ نہیں کر سکتے، حالات خراب ہیں، کیا ہوگا، حکومت ایسی ہے۔ نہیں، مسلمانوں تمہیں یہ نہیں کہا گیا، جب ظلم ہوگا، ظلم کے خلاف خاموش رہنا بھی گناہ ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ جہاں ظلم ہو روک سکتے ہو، تمہیں طاقت ہے تو ہاتھ سے اس کو روکو، نہیں روک سکتے زبان سے بول سکتے، اس کے خلاف زبان سے بولو، یہ بھی نہیں کر سکتے کم سے کم دل میں اس کو برا جانو۔ یہ ظلم کے خلاف مسلمانوں، یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ اسلام کہتا ہے، یہ سیرت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے۔ کب معلوم ہوگا؟ ہم سنیں گے تو معلوم ہوگا نا، سنیں گے، سننے کی طرف ہماری جستجو ہے ہی نہیں۔ ایسے ایک گیم شروع ہو گیا تو کم سے کم 2 گھنٹے تو، کم سے کم 1 گھنٹہ تو لگتا بچوں، لگتا نہیں لگتا؟ پب جی گیم اگر آپ نے شروع کرے ہیں تو کم سے کم 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ تو لگتا ہی ہوگا، آدھا گھنٹہ تو کم سے کم لگتا ہی ہوگا۔ چائے پینے ڈیوائیڈروں پر الیکشن آنے سے پہلے ہونا چاہیے مسلمانوں کی سیاست کے تعلق سے، مسلمانوں کو صحیح طریقے سے غور و فکر کرنا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، لیکن غیر ضروری مدوں پر ڈیوائیڈروں پر بیٹھتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے، گھنٹوں بیٹھے ہوئے۔ کیا دین سیکھنے کے لیے، مصطفیٰ کی سیرت کے لیے ہم نے کبھی اپنا وقت ڈالے ہوئے؟ کیا محافل میں ہم جا رہے ہیں؟ کیا سیرت مصطفیٰ کے تعلق سے ہم سن رہے ہیں؟ اسلام پر عمل کرنے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے ہم کتنا وقت دے رہے ہیں؟
ہم کیا سچے پکے مسلمان ہیں؟ کیا ہمارا افسوس ہے، افسوس ہمارے پاس نمازوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ مسجدوں کے سامنے سے بچے گزرتے ہیں، مسجدوں کے سامنے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ہوٹل اذانیں سن رہے ہیں، نماز وقت ہو رہا، کچھ پرواہ نہیں، فجر خالی، فجر کے وقت ہماری مسجدیں خالی ہیں بھائی، خالی۔ ایک تو وہ جو نمازوں کے لیے اپنے سروں کو، نمازوں کے لیے نہ، اذانوں کے لیے، صرف اذان پوری ہو، اذان کے لیے اللہ اکبر ستنا کہنے کے لیے اپنے سروں کو کٹا دیے۔ آج ہم ایئر کنڈیشن مسجدوں میں جا کر بہترین قالین، بہترین جائے نمازیں، صاف ستھرائی، ہر طرح کی چیزیں ہوئے، ویسی جگہوں پر جا کر صرف نماز پڑھنا، حالانکہ فرض ہے، وہ ادا کرنا ہم سے نہیں ہو رہا۔ کیا ہم اسلام کے لیے نکلیں گے؟ کیا ہم اسلام کو پھیلائیں گے؟ کیا ہم نکلیں گے؟ جمعہ کا دن ہوتا، خطبے کے وقت لوگوں کے آنے کی لوگ انتظار کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جو کام ہے سو کام ہے ان کے، جس کو بہت زیادہ ضروری کام ہے ہم اس کو مصروفیت، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ نودیہ الی الصلاۃ من یوم الجمعہ، ایمان والو جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو نماز کے لیے کاروبار، نماز کے لیے ہر چیز کو چھوڑو، دوڑے دوڑے مسجد کی طرف، نماز کی طرف آؤ۔ لیکن ہائے افسوس کیا ہوتا، کچھ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں، اور وہی جب خطبہ ہو گیا، نماز کے لیے امام اللہ اکبر کہنے والا ہے، مسجد فل، خطبہ سننا بھی لوگ، ہم ارے اتنے بھی کیا جی، ہم اتنے بھی کیا بزی ہو گئے؟ اچھا اتنے بزی میں تو کون سا کما رہے آپ؟ اچھا اتنے بھی بزی ہے نا، چلو مان لو آپ بہت بزی ہیں، کاروبار کتنا کما رہے بتاؤ؟ ہمارے مسلمان کیا کاروبار میں آگے یا بہت زیادہ کما رہے؟ بتاؤ آپ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بہت کما رہے ہوں گے، بہت زیادہ آگے ہیں، مالدار بنے ہوئے ہیں، اس میں بھی پیچھے ہیں، اس میں بھی پیچھے ہے بھائی، اس میں تو بھی آگے ہے مسلمانوں تو نہیں، اس میں بھی بہت پیچھے ہے۔ دین کی تعلیم میں تو ہے، دنیا کی تعلیم میں بھی پیچھے ہے، معاشی اعتبار سے بھی پیچھے ہے، ہر طرح سے ہم اعتبار سے گرے ہوئے ہیں، ہم ہر اعتبار سے پچھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اسلامی تعلیمات پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو عزیزان محترم، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، یہ اسلام کی جو تعلیمات جمعہ کے ذریعے آپ کو جو کچھ باتیں آپ تک پہنچتی ہیں، آپ ان باتوں کو سنیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیے، اور فلسطین کے درد کو سمجھیے، مسلمانوں کے درد کو سمجھیے، ظلم کے خلاف برا سمجھیے، برا جانیے، اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھائیے، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ہاتھ ضرور اٹھائیے، ظلم کو برداشت مت کریے، چاہے وہ حکومت کا ہو، چاہے جس اعتبار سے ہو، چاہے جس طرح سے ہو، ظلم ظلم ہے، ظلم ظلم ہے، ظلم ظلم ہے، ناانصافی ناانصافی ہے، چاہے جو ہو، چاہے جو کرے، چاہے جس اعتبار سے کرے۔ عزیزان محترم، سیرت مبارکہ کے آج تک ہم نے مصطفیٰ جار رحمت کی 53 سالہ زندگی کے درخشاں پہلوؤں کو، سیرت کے پہلوؤں کو ہم نے سنا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ویسے ہم اسکپ کریں گے سیرت کے اس پہلو کو، آئندہ جمعہ چونکہ 11ویں شریف کا دن ہے، پیران پیر کے فاتحہ انشاءاللہ درگاہ میں بہت بڑے پیمانے پر ہوں گے، لنگر کا بھی اہتمام بڑے پیمانے پر رہے گا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسکپ کریں گے اس ٹاپک سے، 53 سالہ زندگی کو ہم نے سنے ہوئے ہیں، آئندہ جمعہ پیران پیر کے تعلق سے سنیں گے، اور پھر اس کے بعد کے جمعہ انشاءاللہ پھر سے ہم 53 سالہ زندگی کے آگے کے سیرت کے واقعے کو سنیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کو جاننے، پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔